احمد صلی علی رسوله الكريم ما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وقنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وما واحشرنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اس سے تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتاب قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں بے حرمتیوں کو ان کی دل شکنی کو تربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط عمل کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کا اللہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ایسے گناہ ان سے دل سے آفتیں زنگ کھاتے ہیں دین کی بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں ریاں ایسے گمراہیوں بد اخلاقیوں تیری جانب تیریات سے برتی غفلتوں تیرے شاعر کی بقرمتیوں کو باطل کے کفر کے دل پڑ گئے رعب کو تجھ سے کہ گا آدم خلاف ورد کی وعدے دی کو شکنے ہوئی حساب توڑنے قول و قرار سے رکھنے اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے حسنات سے مدل کر دے ان کے برائے اثرات جہاں پر اوروں پر پڑ گئے ہوں پڑھنے والے ہیں واقع ہو گئے واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما عمل صالح کی توفیق فرما تیری معافرت نصیب فرما اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین تمام جہانوں کا آقا ہے پالن ہار پروردگار الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر ولدین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے آمین یا رب العالمین.
پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، آؤ تمہاری کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو اور اپنے لیے مقدم کرو۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی جو ہے نکاح کا تعلق معاملہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ تو اس کے اندر ایک تو اللہ پاک نے لتسکنوا الیہا کہا ہے کہ آدمی اپنی زوج کے ساتھ یا عورت اپنی زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طرف ہم کو سکون، سکانہ کہتے ہیں، سکانہ کوئی کہیں پہ جا کے ٹھہرتا ہے تو سیٹل ہوتا ہے، تو یہ سیٹلمنٹ ہے انسان کا۔ اور سیٹلمنٹ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے جہاں پہ بھی ٹھہرتے ہیں لوگ وہاں پھر ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، تو اسی سے اپن جو لفظ بنتا ہے ہمارا سکون ملتا ہے آپ کو، تمہیں سکون ملنے کا مطلب کہیں پہ آپ آرام کرتے ہیں، آپ کے آرام کی جگہ، آپ کا ٹھکانہ، آپ کا ٹھور۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہے دونوں سے مل کر ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اسی جگہ پھر وہ اگلی جب آپ کو کوئی چیز کو کہیں پر کریٹ کرنا ہے، بنانا ہے، تو پھر وہیں پہ پھر ان کی نسلیں بھی بنیں گی آگے، کیونکہ ہم اب نئی پود پیدا ہوگی۔ اگر مستقل ہلچل ہو رہی ہوگی تو کوئی سی چیز بن نہیں سکتی۔ آپ مکانی بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے سارے وہ آپ کو چھت ڈالنی ہے تو سب اس کے نیچے سینٹرنگ وغیرہ ٹھونکیں گے آپ اس کو، پہلے جیسے کہتے ہیں ایک بنیاد بنائیں گے، ایک اسٹیبلشمنٹ دیں گے اس کو۔ تو یہ جو مرد و عورت کے بیچ کا ٹھہراؤ یہ وہ بنیادیں دیتا ہے، جس سے وہ بالکل لائف میں بھی ان کے مطلب جیسے بالکل جیسے کہتے ہیں ہیومن اناٹومی میں بھی ان کی جو فزیولوجی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور اگر ٹھہراؤ نہیں ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچے ایبارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی جو ہیں بالکل جو ہے بے ترتیب ہیں تو آپ کو معلوم کتنی احتیاط برتنی پڑتی، تو پوری لائف کو تو پہلا تو اصول یہ کہ ایک دوسرے سے سیٹلمنٹ، اور لیکن اس کا اگلا نتیجہ ہی نکلتا ہے کیا؟ آگے کی اولادیں، نسلیں، مقصد ہی۔ اچھا یہ تو بات قرآن کی بات ہے کہ وقدموا لانفسکم۔ آپ کے جو ہے پیچھے کی جو آیت ابھی گزر چکی روزوں کی، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے کہا فرحانہ باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وہ تلاشو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہو، اس میں بھی مقدر میں اولاد، تو یہ بیسک پرپز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جس طریقے سے جو ہے تصور قائم کیا گیا ہے ماڈرن زمانے میں نکاح کا، اور اس کو لے کے لائف کا ایک وہ بنا دیا جا رہا ہے، کیا بنا دیا جا رہا ہے؟ ایک ایم اور لکش اور ٹارگیٹ بنا دیا جا رہا ہے، اس کو لے کے ایمبیشن بن گیا ہے۔ ٹارگیٹ وہی آپ کا، وہ ایمبیشن آپ کا مقصد۔ تو جب ایمبیشن کوئی چیز ہو جاتی ہے کبھی بھی تو اس کے اوپر اسٹیکس بہت سارے لگ جاتے ہیں، اور مطلب داؤ پہ بہت ساری چیز لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر آدمی کو توقعات بہت ہائی ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ بنتا نہیں ہے معاملہ۔ اور یہ چیزیں سبسیڈیری ڈال دی گئی ہیں، بچوں کا پیدا ہونا تھوڑی مقصد ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کوئی لائف کا وہ تصور قائم کرنے کے لیے وہ شادی کو وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر دونوں کی بہت اونچی اونچی توقعات رہتی ہیں، آدمی کی اپنی بیوی کو لے کر، عورت کو اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ تو پہلی بات تو ہو نہیں پا رہی، وہ ہو رہی ہیں تو چل نہیں پا رہی، ٹک نہیں پا رہی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میچورٹی میں کئی لوگ آتے ہیں تو باہر کے ملکوں کا بھی یہی تجربہ رہا ہے کہ سیکنڈ میرج جب ہے ان لوگوں کے ڈیورس ہو گئے۔ تو ابھی بھی یہ بات ہے کیونکہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ زندگی دیا تھا، بنایا ہے نکاح کو، تو کیونکہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ویلڈ طریقہ رکھا ہے اپنی آگے کی نسلوں کی خلقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ پیدا تو بچے آدمی کے اور جانور کے سب کے، مرد و عورت کے اختلاط سے ہو جائیں گے، لیکن جو ویلڈ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کو رکھا۔
تو اس لیے میرج جو ہے مطلب یہ پر سے وہ نہیں ہوا ہے، یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوا ہے، بس یہ ہوا کہ اس کے اوپر داؤں پہ بہت چیزیں لگ گئی، اس لیے پریشانیاں بہت ہو رہی ہیں اور شیطان کو بہت جگہیں مل گئی. لیکن یہ تب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو بعد کے معاملات میں دونوں ہی لوگ، دونوں ہی فریق ہیں، مرد بھی عورت بھی، سبھی لوگ جب دوسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو زندگی کی بہت ساری سچائیاں نظر آ چکتی ہیں جب تک، تو وہ دوسری شادی کے زیادہ چانسز چل رہے ہیں کنٹینیو ہونے کے. پہلی والی گڑبڑا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ مطلب اس کا جو ہمارے معاشرے میں جو اس کے اوپر عمل جو حال کا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کے پرپز کو نہیں سمجھ رہے، اس کو سب کچھ بنا دیا. اب کوئی چیز منزل بن جائے گی آپ کی، بھئی یہ تمام چیزیں اللہ پاک تو کہتے ہیں پوری دنیا متاع ہے، ان الدنیا متاع ہے نا. اس میں بھئی ایک اچھی عورت بہت اچھی متاع ہے، دیٹ از آل. دنیا مقصد تھوڑی ہے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، ہے کہ نہیں؟ یہ رات کی آیت ہے. تو آپ اس کو متاع کی طرح لیجیے، بہت اچھی. بھائی آپ کو جانا تھا، دلی جانا تھا، آپ کو دلی جانا تھا، آپ گاڑی بہت اچھی مل گئی آپ کو، ہے کہ نہیں؟ ایک عورت ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے، بھائی شوہر بہت اچھا مل گیا، وہی اتنا اچھا نہیں ملا لیکن اس کو زندگی ہو گئی نہیں، تو وہ جو خطرے اور خدشات اور جو مشکل مصائب آ رہے ہیں وہ اس کو پتہ نہیں رہتا. تو کیونکہ اسٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں تو وہ کرتے ہی نہیں. پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اتنی زیادہ خواہشات رہتی ہیں ہائی فائی، اور جو مقاصد رہتے نہیں، تو ان چیزوں کو سبسیڈری ڈال دیا گیا تو بچے پیدا کرنے کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، بلکہ لائف کی کوالٹی کون سی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہانیاں بھی، اچھا اللہ معاف کرے، لڑکیوں کے لیے کہانی میں جو ہوتا ہے وہ راجکمار آتا ہے. اور مطلب راجکمار کتنے ہوں گے ایک دیش میں؟ راجکمار کتنے ہوں گے؟ راجا کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا راجکمار، اس کے 10-15 ہوں گے، تو 10-15 ہی لڑکیاں بیائی جائیں گی. پھر تو سب نے سب دیکھ رہی ہیں. آدمی ہے تو وہ ڈریم گرل مس یونیورس، تو کتنی رہیں گی؟ وہ ایک ٹائم میں ایک ہی رہیں گی، یا ایک سال میں ایک ہی شادی ہونی چاہیے، باقی سب کمارے انتظار کریں اگلے سال کی. اور اس کے اندر مطلب 101 سال میں 101 کی ہو پائے گی؟ 100 ہی بنیں گی وہ تو ہیں. جس کو اور ان کے گھر کی عورتیں ہیں، اور وہ سب اصل میں سب شیطانی باتیں ہیں ساری. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ان سے مباشرت کرو اور اپنے لیے جو مقدر اولادیں حاصل کرو. تم ان سے وہ تم سے سکون حاصل کریں، تم جو ہے اپنے لیے مقدم کرو. اچھا اولاد کے لیے ایسا، اس کے لیے پھر وہی والی بات، وہ متاع جو ہے اور جو دنیا کا ایک طریق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک کہتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، نحن نرزقکم وایاہم، دونوں کہتے ہیں ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں، تم کو بھی کھلائیں گے. یہ آیت ہیں 2 جگہ، سورہ نام میں، سورہ بنی اسرائیل میں. لیکن وہ بھیا آپ کو تو ہمیں خود کب کرنا ہے، تو اچھی لائف ان کی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے وہ جو اس میں ریسٹرکشن لگا دو، رکاوٹیں لگا دو. اچھا قتل کرنا تو خیر ابھی بھی مسلمانوں کی شریعت میں نہیں، گلوبلی جو ہے وہ بھی حرام ہے. وہ مطلب کہیں پہ اجازت مل رہی ہے. بہت ملکوں کی ترقی کی علامت یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ ابارشن لاز جو ہیں بہت آسان ہے. آدمی کو، چھوٹے بچے کو، پیٹ کے بچے کو مارنا بڑا آسان ہے. تو بولنا کہ یہاں بہت ترقی پسند ہے. جتنی کمزور نفس کو، جان کو مسل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جتنی آسانی سے، مطلب بہت تیز ترقی ہو گئی. انسان بربادی کی طرف تیز بڑھ گیا، اپنی تباہی کی طرف. یہ نہیں سوچتے، بلکہ ارے بولیے نا، سارے ابارشن سارے ملکوں کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو اپنی اس معاملے میں آزادی کتنی ہے، اس کو وہ کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کی ملکی لبرلزم کو. اور یہ اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں پیرامیٹر ناپنے کا، وہ ایک پیمانہ. کسی جگہ عورتوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہاری یہ جو ہے پریگنینسی ابارشن ریلیٹڈ ان کے وہ فریڈم کتنی، آزادیاں کتنی. اس میں ہی تمہارے ساری کیمپینز بھی چلتی ہے کہ مائی باڈی اینڈ مائی کیا ہے میرا حق، کیا ہے نا، میری مرضی. ہاں نہیں مرضی، ہاں میرا مطلب اس میں میری مرضی میں یہ بھی آ رہا ہے بات، میرا مار ڈالا میں نے، ختم قصہ، میری چیز ہے.
مطلب یہ نہ اللہ کی خلقت ہے سب سے پہلی بات، نہ اس معاشرے کا ایک فرض ہے جو انڈیویجول تمہاری. قرآن کی بھی آیتیں پڑھنا آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ پاک کیوں کہتے ہیں جو اللہ نے خلقت کری ان کے لیے جائز نہیں ہے ولا یحل لہن ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ خلقت کر رہا ہے تمہارے. یہ تھا ایک نے میرے گھر میں کوئی سامان رکھا ہے، وہ چیز اس کی امانت اس کی ہے، میں کھا جاؤں ہڑپ جاؤں. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تو اس کے لیے انسان کو اس کی زندگی کو کتنے سہارے دیے. عورت کو ارے بھائی بیاہ کے کیوں لا رہے ہیں آدمی اس سے؟ تو اللہ پاک نے ایک دوسرے کو، مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون بخش کیوں بنایا؟ تاکہ تم دونوں ہماری ایک ذمہ داری پوری کرو گے. اس میں مطلب یہ سب چیزوں کی، ہر ایک چیز کا کوئی حق ہوتا ہے نا. آپ کو کچھ مل رہا ہے نا، آپ کی ایک لائف بن رہی ہے، آپ کو اطمینان قرار، اس کے اندر کوئی آپ کے مستقبل کا سہارا بھی بن رہی ہے اولاد. تو یہ آپ کے لیے کیوں بن رہی ہے؟ تاکہ آپ ایک کام انجام دیں. وہ آپ کو نہیں انجام دینا، کیا وہ آپ کو نہیں کرنا، خواہشات پوری کرنا. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ آپ اپنی طرف سے سب وصولنا چاہتے ہیں سوسائٹی سے. اچھا بچپن سے وصولتے آ رہے ہیں، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب آپ ماں کا خون چوس کے آپ پیٹ میں پنپ رہے تھے، کیا پڑھیں گے آپ اچھے سے؟ تو غور سے پڑھیے گا اس کو، کبھی ایمبریولوجی کو ان کی پڑھنا. ماں کے پیٹ کا رحم کا خون چوس چوس کے وہ خون کا تھکا، گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد سینے سے چپک جاتا. وہ پیراسائٹ کی طرح چلتا ہے انسان. پیراسائٹ سمجھتے ہیں؟ جونک. پیراسائٹ سمجھتے ہیں؟ امر بیل. پورا اس پیڑ سے پوری توانائی نہیں چھوڑتا، وہ پہلے وہاں سے نہیں چھوڑتا، پھر جو ہے اس کے گھر کے خاندان کے ہر آدمی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، چچا ہے، بابا ہے. اچھا غیر کا بچہ ہے، بچوں کی تو یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو محلے کا آدمی اٹھا گود میں لیے پھرتا ہے، یہ کھلا رہا وہ کھلا رہا، ساری سوسائٹی اس کو اپنا سارا سب کچھ دیتی ہے. اور اب جب جا کے اس کو جوان ہو کے اب اس کی ذمہ داریوں کے موقع آئے، اور اب اس کو جب اس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس کو خواہشات دے دی، وہ محبتیں دے دی ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے، وہ میں آیت تھی کہ وہ جو ہے تم جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے اللہ نے تمہاری جان سے جوڑا پیدا کیا، اور اس کی طرف جو ہے مودت رکھ دی. یہ محبت اور یہ الفت و خواہش اور ایک دوسرے سے جڑاؤ یہ کیوں دیا؟ تاکہ اب تم جو ہے اب یہاں پہ آ گئے یہ بند معاملہ. تو یہ کھیتی بہت امپورٹنٹ ہے. کھیتی ہوتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ پیداوار ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تعلقات کی بنیاد اور اس کا بیسک. اچھا یہ تو بات ہوگی، یہ تو میں نے قرآن میں یہ بار بار لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں اولادوں کے بارے میں کہا کہ بھائی ہم کھلاتے ہیں، تم نہیں ہے، تم کو بھی تو ہم ہی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی. اور مزید یہ کہ اس کے علاوہ کہ وہ تمہارے لیے مستقبل ہے. وقدموا لانفسکم، تمہاری خود کی نفس کے لیے آگے کا وہ ہے معاملہ. اپنی کنٹینیوٹی بھی ہے، نفس کی کنٹینیوٹی ہے. پہلے کہ میں نے بتایا ہوگا آپ کو کہ سنگل سیل آرگنزم اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا تھا 2 ٹکڑے میں، 2 کے 4، 4 کے 8. وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. کون؟ پیچھے والا جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب جب ہائر آرگنزم ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں، اب اس کے اندر ایک دوسرے میں ہر آدمی اور ہر عورت میں اپنے اپنا جو ان کا خلاصہ ہے، ان کا ایسنس ہے، وہ جو ہے ان کی نسلوں کے ذریعے چلے جاتا. تو بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ہم سب آدمی کیوں کہلا رہے ہیں؟ وہ آدم کی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں نسل کو. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ سورہ اعراف کی، ہم نے اس کی نسل میں سے ان کی پشت سے ان کی ذریت کو جاری. اس کا مطلب ہی یہی. تو آپ کی خود کی کنٹینیوٹی ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے، لیکن آپ نہیں کرنا چاہ رہے. وہی والی بات، جب سیلف ڈسٹرکٹیو ہو جائے کوئی قوم تباہ ہونے کے لیے تو اپنے آپ کو ہی تو برباد کرے گی. تو وہ اس طریقے سے کریں گے شادی تو فرٹیلیٹی کی ایج بگاڑ دیں گے اس کو. اتنی لیٹ کرنے جائیں گے لڑکیوں کی شادی کہ مطلب ان کا جو بیسک پیریڈ، جو کی پیریڈ ہے، اس کو جتنا لیٹ کر دو، کیونکہ جتنا کم سے کم انسانوں کی نسلیں بڑھیں اتنا شیطان اور شیطانی لوگ اور شیطانی طاقتیں خوش ہوں گی. اور باقی آوارہ گردی کا یہ حال ہے کہ مطلب جس سے جو ہے سوسائٹی بگڑے اور جس میں بے حیائی بے غیرتی بڑھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹے بچوں کے لیے پھگے لینے گئے تھے. پھگے چھوٹے سے بچے کے پھگے میں ذرا سا جو بچہ، جو کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا 3 سال کا، وہ عشق لڑائے گا اس کو، لڑکا لڑکی کو جا کے مجھے دے رہا پھول دے رہا، اس کے پھگے پہ یہ آئی لو یو اور دل اور یہ بنے ہوئے ہیں. اتنی نچلے درجے پر وہ حرام خوری کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جس سے انسانی نسلیں اور جس میں بہار آئے اور برکتیں ہوں، اللہ رب العزت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مطلب ذریت بندوں کی اللہ نے جو اشرف المخلوق ہے اس کو روک رہے ہیں. سارے فلسفے اس طریقے سے چلا رہے ہیں. اور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. بیوقوف جو ہے وہ بنے بیوقوف، جو بیوقوف ہے وہ بنے. تو
کی پیریڈ جو ہوتے ہیں ان کے، اس کے اندر کیا باتیں ہوں گی؟ ارے بھائی اس میں یہ نہیں سوچ رہے کہ اتنے سے بچے کے اوپر آپ جو ہے یہ سب، آپ سارے کارٹون دیکھ لیں، سارے کارٹون کیریکٹر. ابھی جو آپ کے بچوں کے جو گیمز ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے گیمز آج کل بہت انٹرنیٹ گیمز چل رہے ہیں، ان گیمز میں ان کے لباس، اس کے اندر پوری جو ہے مرد کی، عورت کی، لڑکے اور لڑکی کی جو ہے جنسی، وہ اس کو پورا ابھار کے دکھایا جاتا ہے. ان کے لباس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بالکل کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ سوچے کہ یار یہ بچوں کی چیزیں، اس کے اندر اس چیزوں کو ایسے کیوں اپن وہ کریں، ہائی لائٹ کیوں کریں، فوکس نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو اس طریقے کے جو ہے سارے کہانیاں، فلمیں، تماشے ایسے ہی بن رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے ڈسٹرکشن کا طریقہ ہے. مطلب وہ جو صفات ہیں اس کو یوز تو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اللہ پاک نے جو آپ کے لیے خیر اور آگے کا معاملہ جاری کیا، اس سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں باقاعدہ. اور اصل آپ کو نئی نئی چیزیں جو مستقل اب ساری کی ساری پریگنینسی سیزیرین اور سب ہونا ہی چاہیے ہوتا، کیونکہ جو ہے بیسیکلی آپ نے پورا کام بگاڑ دیا ہوتا. 28 اور 30 کی سال میں تو جا کے شادیاں کرنے کی وہ کرتے ہیں. مطلب بھائی 43 سال، 40-45 سال آن این ایوریج، اس کی 45 سال کے لو اس کی عمر ہوتی مینو پاس کی. مینو پاس کے بعد بچے پیدا نہیں ہوتے اصولی طور پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. تو پھر وہ مریم سلام علیہ اور پھر حضرت سارہ اور بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو. حضرت زکریا کا واقعہ بھی ملے گا، ان کی زوج کا، ہے نا، 96 سال میں 90 سال یہ تھی. لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ اب جو ہے ختم معاملہ ہو جاتا. تو اب آپ کیا کر رہے ہو؟ جتنا اس کے قریب پہنچا دو کیا، تاکہ کم سے کم کوئی جو ہے کھیتی کی پیداوار سب سے کم ہو جائے. اور پھر اگر کوئی اس طریقے کا کوئی کرے تو بولے ہو تم کو تو بالکل اس کی طرح سمجھا جا رہا ہے. تو اس طریقے کی پورا فیمنسٹ پورا جو ہے جیسے کہنا چاہیے فلسفہ گڑھ دیا گیا اس پر. تو بھیا یہ ہے. اب یہ بات دوسری بات میں اس کے ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے تو بھائی جب بھی سماج شاستر پڑھتے تھے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی تھی نکاح کی، اٹ از کیا بولتے ہیں، فار دا ریپروڈکشن آف چلڈرن. از اے سوشل ریلیشن شپ اس لیے تاکہ بچے پیدا ہوں. یہ ویری بیسک ڈیفینیشن ہے میرج کی، سب سے شروع سے لے کے ابھی تک. یہ ڈیفینیشن کے اندر کوئی فرق نہیں، کیونکہ جنہوں نے بھی سوچا ہے وہ اہل علم جو ہوتے ہیں نا، اولو الالباب، ان کو یہی معلوم ہے کہ یہ اسی لیے تو ہوتی ہے تاکہ سوسائٹی کے نئے ممبرس بھرتی ہوں. نہیں بھرتی ہوگی نا، نئے لوگ آئیں گے نا معاشرے میں، تو اس کے لیے ایک سیٹلڈ فریم ورک ملے. جو میں بتاؤں گا تسکن الیہ والا، ایک مسکن ہو، ایک ٹھہراؤ ہو، اس کے اندر ان لوگوں کو نئے لوگ آئیں. تو یہی ڈیفینیشن ہے. باقی یہ سب جھوٹ الفاظی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ شیطانیت ہے، صرف شیطانیت ہے. یہ ماڈرن فلسفہ نہیں ہے. یہ جو فیمنزم کے نام پہ، اس کے نام پہ اڑایا جا رہا ہے، یہ شیطانیت ہے. اس پہ کوئی فکر و سوچ نہیں ہے. فکر و سوچ یہ ہے کہ بھائی جو چیزوں سے زندگی آگے بنتی پنپتی ہے، اس کو آپ اس کی کوالٹی امپروو کرنے میں لگاؤ نا. اس کے لیے آپ یہ کرو نا کہ نکاح کے اندر حقوق کے اوپر وہ کرو نا محنتیں. کہیں کری ہی نہیں آپ نے. آپ کے پاس کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے میاں کے لیے بیوی کے، بیوی کے لیے میاں کے لیے. قرآن میں ہے کوڈ آف کنڈکٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوڈ آف کنڈکٹ. اس پہ کوئی کام نہیں کرتے آپ بس یہ کرتے ہو وہ دور کرو، اسے میرج سے دور کرو، فیملی کو دور کرو. اور اس کے بجائے جو چیزوں میں آزادیاں ہو سکتی ہیں وہ بڑھاتے جاؤ. آخر نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کوئی سوسائٹی ایسی بن گئی جہاں پہ ان کو بدلاؤ اپنے لیے. یورپ میں مارا ماری ابھی اتنی موتیں کیوں ہوئی کورونا وائرس سے؟ بتاؤ کیوں ہوئی؟ بچے نہیں ہیں، سب بڈھے ہیں. سب سے زیادہ آبادی بوڑھوں کی زیادہ تھی، اور یہاں پہ کم کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے، سب سے بڑی آبادی جنگس کی ہے، کیونکہ بچے بہت سارے. جب بھی بچے بہت زیادہ ہوں گے تو ہمیشہ ایک آدمی کے بچے بہت زیادہ ہوں گے تو سوسائٹی میں، معاشرے میں، آبادی میں بچے زیادہ ہوں گے، بوڑھے زیادہ ہوں گے. ایک آدمی کے 10 بچے ہوئے، 7 بچے ہوئے، 4 بچے ہوئے، 5 بچے ہوئے، وہ بوڑھا ہوگا تک 10-5 بچے جوان ہو جائیں گے. تو جوان زیادہ نکلیں گے، بوڑھے زیادہ نکلیں گے. سمپل سی بات. اتنی سمپل میتھ جو ہے وہ مالتھسینس کو نہیں آتا. مالتھس پاپولیشن ایکسپلوژن ہو جائے گا. ہمیں تو ایک تو پہلی بات کہ زمین میں سے اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکیں گے جتنے زمین کے اندر پیدائش کی گنجائش، کیونکہ ساری چیزیں جو ہے دنیا میں پنپتی پھلتی پھولتی زمین سے ہی تو اپنی توانائی لیتی. لیکن اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہو. تو ہم بتائے کل ہی بات کر رہے تھے کہ اتنی بڑی جگہیں پڑی ہوئی ہیں، اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آ جائیں انسان تو پورا مطلب ابھی دنیا کا جو لینڈ ہے، زمین، اس کا شاید میرے خیال سے 2-4-5-10% وہ ہوگا آباد، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں زمین آباد کرتے تھے.
باقی سب بنجر آپ کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے تو وسائل بھی تو زیادہ آپ کریٹ کر سکتے ہو. یہ چائنا نے ثابت کیا بھی, چین نے کام پہ لگا دیا سب کو. ارے کام پہ لگا دو آپ کیا کر رہے ہو؟ اور میرے گھر میں 10 لوگ ہیں, عجیب مصیبت, 10 لوگ کھائیں گے. وہ یہ نہیں سوچا میرے گھر میں 10 لوگ ہیں, 10 لوگ نہیں. وہ تو کیونکہ نفرتیں ہیں نا, شیطان نے نفرتیں دلائیں ایک کو ایک سے. اور ایشوز کیسے بنائے انڈیویجولیٹی کی, الگ 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 الگ, میں الگ تم الگ, سب الگ الگ ہو جاؤ. تو یہ ترکیب ہے سب. تو یہ بھائی یہ بڑی بیسک بات ہے. اور اللہ پاک نے اس کے لیے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کمانے کا ذریعہ ہے. آپ کو وہ میں نے حدیث بتائی تھی کہ آدمی کے نیک عمل کا سلسلہ بنی آدم کی موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. کیا؟ ایک یہ کہ اس میں نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑے, وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, اس کے مطلب اس کے اعمال, اس کے سب, تم نے اس کا سبب اس کا, تو اس طریقے سے کوئی علمی خدمت کر دے تو تمہارا علم جو ہے وہ سبب ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو بھی علم سیکھنے سکھانا سمجھے. اس طریقے سے صدقہ جاریہ والی کوئی چیز کر دے, اس میں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اسکول کھول دیا, اسکول میں لوگ پڑھ رہے ہیں, نہر جاری کر دی, پانی پی رہے ہیں لوگ, پیڑ لگا دیا, پھل کھا رہے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو کنٹینیو رہے تو وہ جب تک وہ اس سے فیض ملتا رہے گا آپ کو بھی فائدہ ملتا رہے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس سے تو یہ تو وہ انسان ہے, جو انسان کتنے کام کریں گے, اس کی نسلیں کتنے کام کریں گی, تو سب سے بیسک کام. تو وقدموا لانفسکم وہاں پہ بھی کہا تھا. اچھا ایک بات ہو, اس میں وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, وابتغوا ما کتب اللہ لکم. میں اس کو اس کے ساتھ اس لیے میں نے بولا تھا کہ اس کے ساتھ بتاؤں گا. تلاش ہو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نے بتائی تھی کہ 2 طریقے کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے معلق, ایک ہوتی ہے مبرم. معلق کیسی ہوتی ہے کہ یار یہ اپنے رحمی رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو ہم ان کی عمر بڑھا دیں گے, یہ حج کر لے گا تو ہم یہ کر لیں گے, یہ ایسا کرے گا تو ہم اس کے رزق میں برکت دے دیں گے, یا رزق میں کشادگی دے دیں گے. پیسہ اتنا ہی رہے گا لیکن اس کو آسانی سے اس کو خرچ کر لے گا, اویل کر لے گا, یوز کر لے گا. نہیں تو وہ اویل نہیں کر پائے گا, استعمال نہیں کر پائے گا, ضائع کر دے گا. سمجھے بات؟ تو اللہ پاک جو ہے اس کے بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو تجربے بتاتے ہیں بھیا اس کے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے اور اپنے مال میں سے لوگوں کا حق لگانے کے, کہ اللہ پاک نے تو واقعی ایک کی نہیں جانے کی, اس کی تقریباً سبھی کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے کام میں آنے لگ جاتے ہیں تو ان کا رزق, ان کی چیزیں دوسروں کی قسمت سے بڑھنے لگ جاتی ہیں. ان کے مال میں سے اگر لوگوں کا حق لگ جاتا ہے تو ان کی مال میں اضافہ کثرت ہو جاتی ہے. یہ بالکل صحیح بات. بہت سارے تجربے اس کے, خیر اس کو آگے چھوڑیے اس کو بات کو. غرض یہ کہ آپ اپنے جو ہے مقدر جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے کئی جگہ اللہ پاک نے کسب کا ترجمہ استعمال کیا ہے. کیا؟ وابتغوا ما كتب اللہ لکم, تلاشو. سمجھے؟ تو آپ کی مقدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے ذریعہ رکھا ہے آپ کو آگے جا کے آپ کی قسمت میں, تو ان چیزوں کو, ان کے لیے رکاوٹیں بھی نہیں لگانا چاہیے. اس لیے اسلام میں مستقل اولادوں کو پیدا کرنے کا رستہ بند کرنا جائز نہیں ہے, اسی آیت کی وجہ سے. وابتغوا ما كتب, تلاش ہو. ٹھیک ہے. ہاں قتل کرنا تو بالکل ہی حرام ہے, یہ تو میں نے بتایا کہ دوسرے مذاہب میں بھی حرام ہے, ابارشن وغیرہ. ٹھیک ہے. ہاں ایک صورت حال یہ بنتی ہے کہ جس کے اندر 2 جانوں میں سے ایک کا آپشن یہ آ جائے کہ اب یہ بچہ جو ہے اس پوزیشن پہ ہے, ماں اس پوزیشن پہ کہ یہ مر جائے گی, تب کس کو ترجیح دے, تو اس میں ایک گنجائش بن جاتی. اس میں بھی باہر کے جو مطلب ابھی جو دنیا کا جو ماحول ہے اس کے اندر, کیونکہ اس میں بھی فقہا کی رائے آئے گی, سب آئے گی, ان کا تو وہ ہے کہ نہیں اجازت دی. انہوں نے 16 ہفتے زیادہ کا ہو گیا فیٹس تو انہوں نے اجازت نہیں دی. کورٹس نے اجازت نہیں دی بھیا, باہر کی اسلامک کورٹ نہیں, کئی جگہوں پہ نہیں دی انہیں اجازت. نہیں صاحب, انہوں نے بولا کہ وہ ماں مر جائے گی, بچہ مر جائے گا, بولا جس کو مرنے جائے گا مر جائے گا, لیکن اجازت نہیں دی انہوں نے اس کو بیچ میں ابارٹ کرنے. کئی جگہوں پہ نہیں دی, کئی جگہوں پہ حالانکہ اسلام میں اس کی گنجائش بن جائے گی, لیکن بہرحال بس اس کے علاوہ کوئی صورت حال نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ جو ہے اپنی مرضی کے اوپر تو بالکل ہی نہیں ہے, میری مرضی پہ نہیں, کسی کی بھی مرضی نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ جو ہے قاضی کی مرضی بھی نہیں ہوگی وہاں پہ. کیا قتل کے اوپر کسی کو کوئی آپ کو وہ نہیں دے سکتا فتوا کہ میاں قتل کر دو اس کا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے, ایک جان کا قتل کرنا وہ تو بالکل معصوم ہے نا, وہ تو کافر کا بچہ ہی معصوم ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ کان نہ ہو
جیسے کہ اس نے قتل الناس جمیعا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا، انسانیت قتل ہوئی. تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر، اس کو سب کو سمجھ لی. اور آخری کا واتقوا اللہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ. اس میں سب سے بڑی چیز ہے سورہ نساء بھی شروع ہوتی ہے، اور جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو، تقوی. اس میں جب بھی آپ کسی ریلیشن شپ میں انٹر کریں گے نا تو آپ کو تقوی اور پرہیزگاری اور آپ کے بہت سارے مطلب حقوق آ جائیں گے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس میں معاملے میں، ہے نا. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یہ جس کے ساتھ تم ریلیشن شپ میں تعلقات میں گئے ہو، یہ نہیں جانا تمہیں اللہ کے سامنے کہ تم نے بھائی یہ کیسے نبھائے. تو یہ اپنے جو ہے حسن معاشرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. کیا حسن معاشرہ؟ اچھا سوشل بیہیویئر سول سوسائٹی کا دار و مدار یہیں سے آتا ہے. کہاں سے؟ ٹیکس دینے سے، ڈیموکریسی میں ووٹ دینے سے نہیں آتا، پہلے بیوی کے حق دینے سے آتا. کہیں پہ اس لیے حدیثوں میں آخری خطبے کی بہت امپورٹنٹ وہ آئی تھی، اپنی عورتوں کے معاملے میں، اپنے غلاموں کے معاملے میں، بالکل امیجیٹ تمہارے ساتھ ہیں. کہیں غلاموں کے معاملے میں، اپنے عورتوں کے معاملے میں، ان کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور بالکل وزن ایسا دیا ہے سورہ نساء کے اندر تو کہ بالکل وہ اپن وہاں پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ اس پہ. تو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں کو. مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ایمان والا ہے بندہ تو اس کے لیے وہ خوشی کا مقام ہے، اور یقین والا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو ان کا نتیجہ اس کے لیے پھر بیسٹ ہے. ان باتوں پہ وہ عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ بیسٹ ہے، اس کی ملاقات بہت حسین ہے. اس لیے اس کو کیسے بتایا؟ پہلے ڈرا کے بتا کہ ڈرو اللہ سے. اگر ایمان ہے، یقین ہے، تمہارا عمل صحیح ہوگا تو ہاں خوش ہو جاؤ. وہی والی بات ہے کہ مومن کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے. سلام علیکم طبتم فنعم عقبی الدار، کتنا عمدہ ہے انجام والا گھر. آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن کتنا حسین ہے. اللہ اپنا فائنل ڈیسٹینیشن خوب حسین بنائے. اور اس کے بعد جو ہے میں بتا رہا تھا اس میں بات ایک کہ اپن کا سارا معاملہ جو ہے، کہا کہ وہ جو عورت ایمان قبول کر لیں، مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو. سارا معاملہ جو ہے ہمارا قول کا ہے. قول کا اتنا امپورٹنس ہوتا ہے کہ انسان جس جگہ کا ہوتا ہے، جس ماحول اور جس کلچر اور تہذیب کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کا قول، اس کی بولی، اس کی بات انفلوئنس کرتی. یہ ہم نے بڑا مزیدار تجربے بھی دیکھے ہیں، اس کو بھی شیئر نہیں کریں گے انشاءاللہ، اگلی نشست میں بتاؤں گا میں آپ کو اس بات کہ وہ ماحول میں جاتا ہے انسان اور اس کی بولی بدل جاتی. کیا بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتا ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. وہاں کی تہذیب کا ٹون آپ کے بول پہ آتا ہے. تو جو زندگی جیتے ہیں اس کے اوپر وہی قائل اور فائل ویسے ہی ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک لوگ ہو گئے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ بھیانک قسم کے یہودی علماء کی بات ہو رہی تھی، یا ایسے قسم کے منافقین کی جو کہتے ہیں کہ ہاں انک رسول اللہ، اور اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. یہ لیکن ورنہ اصولی طور پر لوگ قائل و فائل ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں. تو اللہ پاک اس قول کو بول رہے ہیں کہ بھئی اپنی زبان کو، اپنی بات کو ذرا آہستہ استعمال میں لاؤ. جس اللہ نے بولنا سکھلایا اس کے نام سے یا اس کے نام پر نبھاؤ چیزوں کو، توڑو مت. یہاں پہ طلاق کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس آیت سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے کے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اور مت تم بناؤ اللہ کو آڑ تمہاری قسموں کے لیے کہ تم نیکی سے رک جاؤ. مراد رک جاؤ لفظ نہیں، اور تم تقوی سے رک جاؤ، اور تم لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرنے سے رک جاؤ. مراد رک جاؤ، ٹھیک ہے، کہ تم نیکی کرو اور تقوی کرو اور لوگوں کے بیچ اصلاح کرو. کئی بار ہوتا ہے کہ میں اب پچڑے میں نہیں پڑھوں گا، میں قسم کھاتا ہوں. تو اللہ کہہ رہے واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے جاننے والے. یہ لفظ کو یاد رکھیے گا، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا. آپ کی وہ قول بھی تو ہم نے سنا ہے، وہ کس لیے کہا گیا ہے؟ آپ کا ایک اللہ سے تعلق بنا. یہ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ نیکیوں سے، اچھائیوں سے، تقوی سے، اصلاح کاموں سے دوری اختیار کریں. اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتے. اللہ کا نام پھر اچھی قسمیں، اچھے ارادے، اچھے عزائم کرتے ہیں. ٹھیک. اور میں نے کہا کہ قول سے ہمارا فعل متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے قول کہو ہی مت. اور اپنی زبان کو آگے بالکل باقاعدہ اس میں آئے گا کہ جس دن تمہاری زبانوں کا حساب کتاب ہوگا، سورہ نور. اس طریقے کی بات سورہ
اس مائدہ میں آئے گی کہ جو ہے اللہ پاک جو ہے تم کو وہاں پہ تو بہت ساری باتیں آئیں گی کہ دو لوگ اگر قسمیں کھا دیں پھر ان کی جگہ دوسری قسمیں کھا دیں تو یہ قول کا کہنا اسلام میں یہ قول سے ہی ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، قول سے کافر جو پیچھے آ رہا تھا کہ عورت جب تک مسلمان نہ ہو جائے، ورنہ یہ قول کا جو ہے بگاڑ یہ آپ کے فعل کا بگاڑ اور حالات کا بگاڑ ہے۔ تو اس لیے اچھی باتیں اچھے کلمے بولیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کلمہ طیبہ پہ جوڑ دے، جما دے، اور اللہ تعالیٰ اچھے اقوال و اچھے افعال میں ہمیں گامزن کر دے، استقامت دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔